ناظرین ابھی ہم لوگ آگے جا رہے ہیں ان لوگوں سے ملنے جو اس لڑائی کے اندر بری طرح سے شدید طریقے سے متاثر ہوئے ہیں. یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ گولیاں ابھی بھی چل رہی ہیں اور گولیاں چلنے کی کچھ آوازیں آ رہی ہیں, کچھ سائلنسر پہ چل رہی ہیں, تو ایک شر قسم کی جو آواز ہوتی ہے. اور اگر ہم یہاں پہ آ کے ہم اتنے خوفزدہ تو یہاں کے جو لوگ رہتے ہیں ان کی کیا حالت ہوگی. نیاز صاحب ہم لوگ ابھی کدھر جا رہے ہیں؟ ہم یہاں جو کٹی پاری کے جو حدود ہیں, جو شاہین ہوٹل یہاں کے رہتے ہیں, جو قصبہ کالونی میں بالکل یہ بیچ ہے, ان کا ہمارے بیچ میں ایک ہی روڈ ہے, خالی جو 20-30 فٹ کا روڈ ہے. ٹھیک ہے, وہ مل کے یہاں جو آبادی ہے اسی آبادی ہم لوگ ابھی آگے جا رہا ہے. جی تو آگے جا کے آپ اپنا آنکھوں سے دیکھ لو گے جو صورتحال ہے, جو حالات آپ دیکھ لو گے کہ کیمرہ آنکھ سے کوئی چیز چپتی نہیں ہے. کون زیادتی کر رہے کوئی نہیں کر رہا ہے. جب ظاہر بات ہے جب کوئی لڑائی کرتے جو پڑھنا شروع ہو جاتے تو کوئی تو غریب لوگ مرتے رہتے ہیں. یہاں پہ آگے پیچھے سے بتائیں کون لوگ رہ رہے ہیں ادھر؟ یہاں نیچے کی آبادی اردو اسپیکنگ اوپر جو ہے نا پختون آباد ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے جو نیچے والے جو وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ وہ کچی آبادی میں, وہ بھی کیسی آبادی اور رنگیٹن میں شمار ہوتا ہے, یہ بھی رنگیٹن میں شمار ہوتا ہے. لیکن اسی طریقے سے مل کے یہاں سے ایک ہی بیچ میں ایک ہی روٹ ہے خالی. تو یہ جو شدید آپ کو دکھا رہا ہوں, ابھی لوگ کتنا خوف رہتے ہیں, لوگ دیکھو ابھی بھی اتنا پریشان ہے لوگ اس وقت, دیکھ کتنے پولیس بیٹھی ہوئی. یہ اسی حالات کا جو کہیں بھی پڑنا شروع تو یہاں اثرات یہاں ہوتے ہیں. ابھی کہہ رہے ہیں کہ بنارس میں کسی کو گولی لگی ہے. بخاری وہاں پر ایک بخاری کالونی وہاں پہ دیکھ, وہاں پر کسی کو ایک لڑکے کو کسی کو گولی لگی ہے ابھی. ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے جو حالات ہیں مزید اور خراب ہونے لگے. اب یہاں شروع ہو جائیں گے, اب یہاں پہ لڑائی شروع ہو جائیں گے. کسی کو خبر نہیں, بچے لوگ ڈیوٹی پہ واپس نہیں آ سکتے, تو یہاں بند ہو جائیں گے گھروں کے چاروں طرف, باہر سے کوئی نہیں آئے گا. اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں پہ لازمی ابھی ہوگا کہ ان کے حالات ایسا ہو چکے, بنائے جاتے ہیں. اب وہ سکون تھا جب اس کو گولی مارا تھا, بعد ان کے لوگ نکلیں گے, لوگ ان کے رشتے دار ہوں گے, دوست ہوں گے, اپنے ہوں گے, نکلیں گے تو تعصب میں پھر وہ لوگ بھی کرتے ہیں. چلو آپ اتر جاتے دیکھ لیتے. ابھی ہم لوگ جہاں پہ آئے ہیں یہ قصبہ کالونی کا شاہین ہوٹل یہ علاقہ کہلاتا ہے, اور یہاں پہ بھی کچھ روز پہلے کافی برے حالات ہیں. اب ہم نے سنا ہے کہ بنارس میں کسی کو گولی لگی ہے, اور اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ یہاں پہ حالات خراب نہ ہو جائیں, لیکن گولیاں تو یہاں پہ چلنا شروع ہو گئی ہیں. اب امید ہے انشاءاللہ دعا ہی کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ حالات صحیح رہیں. چلے ان لوگوں سے بات کرتے ہیں جن کے گھر میں لوگ ابھی شہید ہوئے ہیں, اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا تاثر. جب ہم نے شروع میں کہا تھا بات کریں گے انسانیت کی, کیونکہ سب سے بالا تر, ہر چیز سے بالا تر, ذات سے, بات سے, قومیت سے, ہر چیز سے انسانیت ہوتی ہے. یہاں سے یہ اندر سے سوراخ کیا ہوا, یہاں سے تو کچھ نظر, تو پورا ہی جلا ہوا ہے گھر. اس طرف بھی جلے ہوئے گھر ہیں, اس طرف بھی جلے ہوئے گھر ہیں. اگر آپ دیکھیں اس گھر میں کچھ بچا ہی نہیں ہے. یہ کہاں سے سوراخ ہوئے تھے؟ پیچھے سے کس نے سوراخ کیا تھا؟ یہ اردو اسپیکنگ والے نے. میں اس طرف گئی, ان کے گھروں میں سوراخ ہوئے تھے, ان کے گھر اسی طرح جلے ہوئے تھے, ان کے بچوں کو گولیاں. میں اس طرف آتی ہوں, یہاں پہ سوراخ ہوئے ہیں, یہاں پہ گھر جلے ہوئے, یہاں پہ بچوں کو گولیاں لگی ہوئی ہیں. عام آدمی مر رہا ہے اس میں. یہ جنگ کس کی ہے؟ تو آپ نہیں جانتے ہو کہ یہ کس نے کی ہے. وہ کہتے ہیں اے این پی کرتا ہے, آپ کہتے ہیں ایم کیو ایم کرتا ہے. بیچ میں ایم کیو ایم اور اے این پی کے جو اعلیٰ عہدیدار ہیں وہ تو آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, اپنے گھر میں ایئر کنڈیشنر آن کر کے. یہاں پہ جس انسان کا گھر جلا ہے وہ پتہ نہیں سڑک پہ کہیں پہ بیٹھا ہوا ہوگا. چلا گیا یہاں سے, چلا گیا نا, اس کو تو کوئی گھر نہیں دے گا ایئر کنڈیشننگ کے ساتھ. تو پھر یہ کرا کون رہا ہے دونوں طرف سے؟ وہ اے این پی کہہ رہے ہیں, آپ ایم کیو ایم کہہ رہے ہیں. ایم کیو ایم کے دہشت گرد ہے, وہ کر رہے ہیں ساری, پوری دنیا کو پتہ ہے. 14 جولائی کو پورے سندھ میں جو کچھ ہوا ہے ساری دنیا کے سامنے, پوری کراچی میں کس نے کیا حالات کیے انہوں نے. لیکن اب تو یہاں پہ رینجرز ہیں, اب امن ہے, لیکن پھر بھی گولیاں چل رہی ہیں. تو اس ٹائم تو نہیں ہوتے ہیں نا, جب حالات خراب ہوتے ہیں تو ساری چلی جاتی ہیں. اب تو امن ہے پھر بھی گولیاں چل رہی ہیں, تو اس ٹائم پہ کیا حالات تھے؟ آپ ادھر تھے, آپ یہاں پہ تھے جب حالات خراب ہوئے تھے؟ نہیں, میں یہاں پہ. آپ یہاں پہ نہیں تھے. آپ میں سے کوئی یہاں پہ تھا؟ السلام علیکم چاچا, آپ کا نام کیا ہے؟ چاچا مجھے بتائیں کہ جب یہاں پہ حالات خراب ہوئے تھے, ابھی بھی امن ہے یہاں پہ, لوگ کہہ رہے ہیں پرامن ہے, رینجز ہیں, لیکن پھر بھی گولیاں چل رہی ہیں. تو جب یہاں پہ حالات خراب ہوئے تھے, آپ ادھر تھے, یہاں پہ کیا
مطلب تاثر تھا؟ لوگ اپنے گھروں میں بند تھے؟ بند، بالکل سب گھروں میں بند تھا، کوئی نہیں نکل سکتا تھا، ہر گلی میں فائرنگ ہو رہی تھی، آپ دیکھ لیں گے سارے نشانات، حکومت بے بس تھا، 4 دن میں ایک سپاہی بھی نہیں آیا، یہ لوگ بھوکے مر رہے تھے، پانی کا تکلیف تھا، بجلی کا نظام بھی درہم برہم تھا، لیکن حکومت نے کوئی انتظام نہیں کیا۔ تو اس حکومت کے ساتھ ANP بھی تو ایک اتحادی ہے۔ ہاں اتحادی ہے، وہ تو بڑوں کی بات ہے، لیکن میں جو کہہ رہا ہوں یہ قصبہ کالونی کی بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں وہاں کے بھی عوام یہ کہہ رہے ہیں، یہاں کے بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک آپریشن کر دینا چاہیے جس میں جو بھی جرائم پیشہ عناصر ہو، چاہے وہ کسی پارٹی سے ہو، سب کو نکال کے پھینکیں۔ میں کمزور ذہن سے بات کر رہا ہوں، جو کچھ ہو رہا ہے یہ حکومت کی حمایت سے ہو رہا ہے، کیونکہ 4 دن ایک کراچی شہر میں ایک مالے کے ساتھ، ایک بستی کے ساتھ ایسا حالات ہوتا ہے اور ایک رینجر یا سپاہی نہیں آتے تو یہ کون کرتا ہے؟ حکومت کس لیے یہ تنخواہ دے رہا ہے؟ آرمی کو دے رہا ہے، رینجر کو دے رہا ہے، پولیس کو دے رہا ہے، تو یہ کون کر رہا ہے؟ آپ حکومت کے اوپر یہ عائد کریں؟ ہاں یہ حکومت کی ذمہ داری امن امان۔ یہ دیکھیے، یہ ہماری گھروں میں یہ بلٹ ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ کے صرف ایک گھر میں یہ صرف ایک گھر کے ایک گھر میں یہ نکلیں گے بلٹ، یہ ایک گھر سے اندازہ لگا سکتی ہیں کہ دہشت گرد کون۔ ناظرین یہ ہم نے آپ کو کل بھی دکھائے تھے دوسری طرف سے بلٹ کے انبار، آج اس طرف کھڑے ہوئے یہ ایک گھر میں سے یہ بلٹس نکلے ہیں، اور پیچھے آپ کو فائرنگ کی آواز شاید ابھی بھی آ رہی ہو۔ لندن میں اگر ان کا رہنما مرتا ہے تو 95 لاشیں یہاں کی رکھی ہیں، جن میں سے 84 لاشیں پختونوں کی اور 11 لاشیں اردو اسپیکنگ یا سندھی یا بلوچ۔ لیکن بات یہ کہ لاشیں کیوں گرے، کسی کی بھی کیوں گرے؟ یہ تو ان سے پوچھنا چاہیے نا۔ الطاف حسین کے ایک پوچھنا تو بیان حکومت سے چاہیے۔ پہ، ذوالفقار مرزا کے ایک بیان پہ 14 لوگوں کو مارا ہے، 25 سے زائد زخمی ہوئے ہیں، 40 سے زائد گاڑیاں جلائی گئی ہے۔ ذوالفقار مرزا نے معافی مانگ لی، کیا الطاف حسین کو نہیں چاہیے وہ معافی مانگے قوم سے؟ یہ جو اتنا نقصان ہوا ہے، ان کے ایک بیان پہ عوام گھر کو لوٹ جاتی ہے، تو اس کا مطلب آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون ہے یہ۔ لیکن مجھے یہ بتائے گا، میں اپنے ناظرین سے بھی یہ سوال پوچھنا چاہوں گی کہ جہاں تک تعلق ہے لا اینڈ آرڈر کا، وہ حکومت کی رسپانسبلٹی ہے، چاہے ANP حکومت کی اتحادی ہو یا MQM اتحادی ہو یا اپوزیشن میں بیٹھے، لا اینڈ آرڈر حکومت کے اندر آتی ہے۔ رینجرز کو ڈپلوائے کرنا، اگر 4 دن کے بعد ہی رینجرز کو ڈپلوائے کرنا تو پہلے کیوں نہیں بھیجا ان کو؟ رینجرز کس کے آتے ہیں؟ حکومت کے؟ حکومت گورنر کے انٹر ہوتی ہے نا، گورنر کن کا؟ گورنر نے تو ریزائن کر دیا تھا۔ ایک منسٹر ہے ANP کا، وہ ایک منسٹر کیا کرے؟ MQM نے تو ریزائن کر دیا تھا۔ بھائی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ لوگ جو رینجرز 4 دن کے بعد بھیجے تھے وہ پہلے بھی حکومت بھیج سکتی تھی نا۔ وہ تو بلیک میلنگ کرتے ہیں، حکومت کو بلیک میل کرتے ہیں حالات خراب کر کے، تاکہ دوبارہ ہم آ جائیں واپس۔ ابھی اس دن کے بیان میں الطاف حسین کے اس دن کے بیان میں کیا ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ اپوزیشن پہ بیٹھیں گے مگر حکومت کے ساتھ چلتے رہیں گے؟ کیا ہے اس کا مطلب؟ ایک بیان پہ عوام واپس لوٹ جاتی ہے، 40 گاڑیاں جلائی جاتی ہے، اور ان کو بھی چاہیے وہ قوم سے معافی مانگے جو اتنا نقصان لوگوں کا کیا۔ ان کا کیا قصور تھا؟ 2K کی 11 بسیں جو اسٹاپ پہ کھڑی تھی، ہڑتال کے باعث وہ اسٹاپ پہ کھڑی تھی، کھڑی گاڑیاں 11 جلائی گئی، کیا ہے؟ تو ہم لوگ دوسری سائڈ پہ بات کر رہے تھے، ہم لوگ رنگی ٹاؤن گئے تھے، وہاں پہ کافی ایسے فیملی سے ملی جو کہہ رہے تھے کہ ان کے جو گھر کے لوگ شہید ہوئے وہ بسوں پہ تھے، ماشاءاللہ بس پہ، WD بس پہ، ان کو شناختی کارڈ نکال کے چیک کر کے کہ ان کی کہاں سے مطلب ولدیت ہے، ان کو پھر گولی سے مارا گیا۔ اچھا، یہ میں آپ سے ایک سوال کر لوں، گلشن اقبال میں جو 5 لاشیں ملی ہیں، جس میں سے ایک مزدے کا ڈرائیور ہے، ایک کنڈکٹر ہے، اور 4 بندے جو غریب آباد پہ ڈمپر کا ڈرائیور تھے، وہ جو ٹائر پنچر ہو گیا تھا، ان کا ٹائر پنچر لگا رہے تھے، وہ ان کو اٹھایا گن پوائنٹ پہ، جس میں سے ایک شخص نے چھلانگ لگائی ہے، اسے گولیاں لگی ہیں مگر زخمی ہیں، باقی 5 لاشیں گلشن اقبال سے کیوں ملی؟ ان کا کیا قصور ہے؟ مجھے یہ بتایا جاتا ہے کہ کارڈ چیک کیا جاتا ہے، یہ بالکل بے بنیاد اور تکی بات ہے، کوئی شناختی کارڈ نہیں چیک کیے، اور یہ ڈرامے بازی ان کو خود ہیں، خود اورنگی ٹاؤن میں مارتے ہیں۔ ابھی پرسوں ڈسلوا ٹاؤن کے 2 باپ بیٹا اجتماع گراؤنڈ کے پاس 3 دن سے لاپتہ تھے، پرسوں ان کی لاش ملی ہے، دونوں باپ بیٹوں کی، ان کے کیا قصور تھا؟ پٹھان تھے۔ مجھے بتائیے کہ یہ ان کو اگر جنگ ہے تو MP سے ڈائریکٹ لڑائیے، عام پبلک کو کیوں مار رہی ہے؟
یہ تو میری دونوں پارٹی سے ہوگا کہ اگر لڑنا ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں. عام پبلک کو کیوں بیچ میں عوام کو کیوں مارتے ہیں؟ اور جہاں تک شاید یہ بھی تو نہیں ہو سکتا کہ شاید کوئی تیسری قوت ہو کچھ اس کو جب بھی کراچی کے حالات خراب کرنے ہو کوئی یہاں سے کوئی تیسری حالات خراب ہو گئے تھے. پہلے جو حالات خراب ہو گئے 2 بچوں کو مارا تھا تقریباً 11 سال کے تھے, تو اس کا کیا قصور تھا؟ کوئی وجہ؟ بچوں کو بلایا تھا, بولے بیٹے ادھر آ جاؤ. وہاں ایک بچے کو سر پہ مارا تھا اور ایک کو یہاں سینے پہ گولی مارا تھا. اس کو کیا قصور تھا؟ وہ ANP کے بندے تھے, خالی پشتو بولنے والے تھے. وہ قصور کیا ہے لوگوں کے؟ اس گھروں میں تقریباً کم از کم نہیں ہے تو 30-35 بندے مارے. کیوں مارے؟ کہ وجہ تو ہوگی نا. خالی یہ ہے کہ پشتو بولنے والا, وہ پشتو بولنے والا بھی ہو, وہ سندھی ہو, وہ بلوچ ہو, جو بھی ہو, بات تو انسانیت کی ہے. اس کو مار دیتے. کیوں مار دیتے؟ کوئی وجہ ہے؟ السلام علیکم, آپ کا نام کیا ہے؟ حضرت حسین. آپ کو کیا ہوا؟ جی میں پرچون کی دکان چلاتا ہوں. جب حالات خراب ہوئے اتنے موقع بھی نہیں ملا کہ میں پرچون کی دکان بند کر سکتا. دکان کے اندر مجھے گولی لگی ہے, نیچے کی طرف سے فائرنگ ہوئے اور اتنا موقع بھی ہمیں نہیں مل سکا کہ دکان کی شٹر ہی گرا دیتے, اس کو بند کر دیتے. ہاتھ پہ گولی لگی ہے, پھر مجبوراً دکان کھلی چھوڑنی پڑی, جس کا کافی نقصان بھی ہوا ہے اس کا ہمارے طرف. اب آپ کا ہاتھ کیسا ہے؟ ابھی تک تو تقریباً بہتر ہے, لیکن ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے. اب یہاں پہ امن ہے؟ ابھی تو فی الحال امن ہے, لیکن رات کو جب پٹاخے بج رہے تھے انہی میں سے بھی سائلنسر جو اسلحہ اسی میں سے ان لوگوں نے فائرنگ کی ہے, جس کی ہلکی سی آواز آ جاتی ہے, تقریباً پیشان میں آ جاتی ہے. ہماری رینجرز اور پولیس والے جو ہے صرف ہماری اس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی نیچے کسی قسم کی وہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ لوگ گلیوں کے بیچ میں بھی ان کو اگر کھڑا ہونا چاہیے تو گلی کے سامنے بالکل کھڑے ہوں, تاکہ گلی سے کوئی فائر وغیرہ نہ کر سکے. یہ لوگ درختوں کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں, ہوٹلوں میں بیٹھ جاتے ہیں, وہاں بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ڈیوٹی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کیمرہ یہاں پہ لائیں, یہاں پہ آپ دکھائیں ناظرین, یہ ایک گلی ہے. اس گلی کے سامنے یہاں کے مکین کہہ رہے ہیں کہ رینجرز والوں کو کھڑا ہونا چاہیے, کیونکہ فائرنگ جو ہے عموماً گلیوں کے تھرو ہوتی ہے. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ رینجرز والے جو ہیں وہ خود اپنی جان کے ڈر سے یہاں سے ہٹ کے بلڈنگ سے پیچھے درخت کے نیچے چلے گئے ہیں, کیونکہ ان کو بھی اپنی جان کا خطرہ ہے. لیکن اگر وہ یہاں پہ اپنی جان کے خطرے کے لیے, بے شک میں کہتی ہوں کہ وہ جو بھی کام کر رہے ہیں عوام کے لیے ہی کر رہے ہیں, تو یہاں پہ ان لوگوں کو پروٹیکشن کون دے گا؟ کیونکہ رات کو اب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ سائلنسر سے یہاں پہ گولیاں آتی رہتی ہیں اور کوئی یہاں پہ بیریئر نہیں ہے, کوئی پروٹیکشن کا میکنزم نہیں ہے. چاچا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارا تو ہنستا بستا گھر جو ہے اجڑ گیا, یہ ہمارے 2 بچے چھوٹے چھوٹے رہ گئے. ہمارا ایک سہارا تھا چھوٹا سا بچہ ہمارا, وہ بھی مارا گیا. 5 دن تک مسلسل گولیاں چلتی رہی, ایسے کہ گولیوں کی بارش ہوتی رہی. اور یہاں میڈیا والا نہ کوئی صفائی, نہ گورنمنٹ کا کوئی آدمی نہیں آیا. یہاں پہ کوئی پوچھنے تک نہیں آیا کہ بھائی یہ اتنا جو قتل اور غارت ہو رہا ہے اس کا جو ہے کوئی حل ہے بھی یا نہیں. اب گورنمنٹ کے آگے جاؤ, تھانوں میں جاؤ تو کہتے ہیں جی دونوں پارٹیوں کے بعد جب گولیاں ختم ہو جائیں گی تو یہ خود بخود ہی خاموش ہو جائیں گے. یہاں کسی سیاسی آدمی کے بعد جو ہے گولیاں ختم نہیں ہوتی. بیچ میں جو ہے ہم جیسے جو ہے غریب آدمی مارے گئے. کوئی پٹھان نہیں لڑتا کسی سے. ہم لوگ یہاں مزدوری کرنے کے لیے آئے یا لڑنے کے لیے آئے ہیں. 35 سال ہو گئے ہم گلبہار میں رہتے ہیں, آج دن تک ہمیں کسی نے کچھ نہیں کہا. یہاں کسرا کالونی میں رہتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا, ہمیں کسی نے کچھ نہیں کہا. یہ کون لوگ ہیں جو جتنے دور دور سے گولیاں چلاتے ہیں؟ اگر گورنمنٹ اندھی ہے, گورنمنٹ کو پتہ نہیں ہے, ابھی تک کوئی گرفتاری جو عمل میں نہیں آئی, نہ کسی سے وہ جدید قسم کا اسلحہ تلاش کیا گیا ہے. ہمارا جوان بچے, یہ 2 چھوٹے چھوٹے بچے رہیں گے ہمارے بڑھاپے کا سہارا. اب ہم کیا کریں گے یہ بتاؤ؟ پانچ 7 دن سے ان لوگوں کے مشورے ہوتے رہے آپس کے اندر, گورنمنٹ اور وہ آپس میں لڑتے رہے, مشورے ہوتے رہے کہ پولیس بھیجے یا فوج بھیجے یا کیا بھیجے یا کیا نہ بھیجے. اب وہ بچے مر گئے, ہمارے غریب لوگ مر گئے, آپ کیا کرنے آئے ہیں یہ بتائیں. آپ یہ فوج آئی ہے, اس نے کیا کام کیا یہاں پہ آنے؟
کہانی کے دو پہلو ہوتے ہیں، ہر سٹوری کا لیکن کوئی نہ کوئی انجام ضرور ہونا چاہیے، اور سوال اس پروگرام کا ایٹ لیسٹ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اب کیا ہوگا۔ پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے میں نے بات کی تھی کہ ہم گفتگو کریں گے انسانیت پہ۔ گفتگو یہ ہوگی کہ کاش ہم لوگ اس قسم کی پالیسیز بنائیں، ہمارے حکمران یا جو بھی عہدیدار ہیں، جہاں پہ کبھی پھر جیسے کہ آپ نے دیکھا کسی بچے کو یتیم نہ ہونا پڑے۔ آپ نے بچوں کے چہرے دیکھے، آپ نے ان باپوں کے آنسو، ان کی کہانیاں سنی جنہوں نے خود اپنے جوان بیٹوں کو دفنایا ہے۔ آپ نے صورتحال دیکھی کالی پہاڑی کی، جہاں پہ پولیس تو دور دور رینجز کوئی نظر نہیں آتا، اس کے علاوہ کوئی میڈیا تک کا نہیں گیا ہے۔ وہاں پہ جب ہم لوگ گئے تو گولیاں چل رہی تھیں، اور سائلنسر کی گولیاں جو ہیں وہ قصبہ کالونی میں بھی چل رہی تھیں۔ حالانکہ ابھی وہاں پہ امن ہے، روشنی ہے، دن کا وقت ہے۔ اس کے علاوہ اگر یہ سچویشن ہے، لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، بچوں کے باپ مر چکے ہیں، خاندان جو ہیں وہ تباہ ہو چکے ہیں، تو ہم کس قسم کا پاکستان، ہم کس قسم کے پاکستان کی بنیاد رکھ رہے ہیں؟ ہمارے پیچھے ایک دفعہ پھر کٹی پہاڑی، جو فیمس کٹی پہاڑی تو کہا جاتا ہے، اس کا علاقہ، اور پاکستان میں ایک تاثر اب ہے کہ پتہ نہیں کس قسم کا علاقہ، اور یہ لفظ اور 10 فرد شہید، 20 لوگ مر گئے، 10 لوگ جل گئے، یہ سن کے شاید ہم لوگ بھی سن ہو چکے، لیکن ایک دفعہ پھر میں نے یہ دکھایا کہ انسانیت کا تقاضا ہے کہ ایک ایک فرد، ایک ایک انسان ضروری ہے، کیونکہ ایک انسان کا جانا مطلب ایک خاندان کا جانا، اور اس قسم کی انسانیت کی تباہی میرے پاکستان میں اور آپ کے پاکستان میں تو مجھے قطعاً منظور نہیں ہے۔ لیکن انشاءاللہ امید ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ پاکستان بہتری کی طرف ہی جائے۔ تھینک یو فار واچنگ، مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے گا، خدا حافظ۔